وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 روپیہ بھی نہیں دیں، جیسے کہ یہ ان کا باپ کا پیسہ ہے، یہ بدین کے عوام کا پیسہ ہے۔ آپ کو بدین کے عوام کو ان کا حق دینا پڑے گا، ورنہ ہم اسلام آباد کا راستہ جانتے ہیں اور آپ پہنچ کے آپ سے چھ کریں۔ بارشوں کی تباہ کاریوں کے بعد سندھ کو عالمی امداد کی ضرورت، اسپیشل پیکج نہیں اپنا حق چاہیے، نہ ملا تو اسلام آباد کا راستہ بھی جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بدین میں خطاب، وزیر اعظم پر عوام کو تنہا چھوڑنے کا الزام، فہمیدہ مرزا سے استعفے کا مطالبہ۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس، ملزم تیسرے روز بھی پکڑ میں نہ آ سکے، زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون کے رشتہ دار اور مقدمے کا مدعی شامل تفتیش، کرمنل ریکارڈ رکھنے والے 70 سے زائد افراد کی سخت نگرانی، کرول گھاٹی کے رہائشیوں کے ڈی این اے کرانے کا بھی فیصلہ۔ 28 کے قریب جو ہے مختلف ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو اس وقت مصروف عمل ہے اور وہ تفتیش کر رہی ہیں۔ جو ہمیں کرائم سین سے ایویڈنس ملا تھا وہ کلیکٹ کر کے فرینزک کو دیا گیا، فرینزک والے اس پہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ جلد از جلد دیں گے۔ پبلک سینٹیمنٹس کے اگینسٹ سی سی پی او صاحب کا بیان تو میں نے رات بھی کہا تھا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب بیان نہیں تھا۔ زیادتی کیس تحقیقات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی قائم کردہ کمیٹی جائے وقوع کا معائنہ کرنے پہنچ گئی، مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے رہے ہیں، کرائم سین سے ملے ثبوت فورینسک کے لیے بھجوا دیے۔ معاملہ لاہور پولیس کے لیے ہی نہیں بلکہ حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، راجہ بشارت کی گفتگو، سی سی پی او لاہور کا بیان نامناسب قرار۔ خاتون زیادتی کیس، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر بعد، سی سی پی او لاہور کی بھی طلبی، معاملے پر متنازع بیان کے حوالے سے وضاحت مانگی جائے گی۔ لاہور موٹر وے پر خاتون سے زیادتی، سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا، انعام غنی اور سیکرٹری مواصلات 14 ستمبر کو طلب۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس پر نون لیگ کا شدید رد عمل، سی سی پی او لاہور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب معاملے پر خاموش ہیں، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ لاہور میں خاتون سے زیادتی کا معاملہ خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچ گیا، واقعے پر بات کی اجازت نہ ملنے پر 2 خواتین ارکان کا احتجاج، نگہت اورکزئی اور صوبیہ شاہد سپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئیں، منہ پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ بلوچستان موٹر ویز بن گئیں مگر سہولتیں نہ ہونے کے برابر، بھاری ٹیکسوں کی وصولی کے باوجود جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں۔ لاہور سیالکوٹ اور لاہور کراچی موٹر وے پر سفر شہریوں کے لیے عذاب۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایف ڈبلیو او نے بنائی، سڑک مارچ میں کھولی گئی مگر ہماری حدود میں نہیں آتی، جیسے ہی وسائل ملیں گے تعیناتیاں کر دیں گے، آئی جی موٹر وے کلیم امام کا موقف۔ پیٹرول پمپ ایک بھی نہیں ہے یہاں پر، ٹول پلازے سے نیچے اترنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کوئی سہولت ہے نہیں۔ جو ریسٹ ایریاز ہیں ان کا حال بہت ہی برا ہے، نان فنکشنل ہیں، چیزیں جو ہیں وہ اکوپڈ نہیں ہیں ٹوٹلی۔ ٹائر شاپس بہت دور ہیں، پیٹرول پمپس بہت دور ہیں، میرا راستے میں ٹائر برسٹ ہو گیا اور نہ سروس آئی موٹر وے کی۔ اب 45 کلومیٹر مجھے گاڑی مکینک کروانے کے لیے اور فیول چینج کروانے کے ادھر آنا پڑا۔ لاہور کراچی موٹر وے کا مارچ 2019 میں افتتاح، راستے میں کوئی ورک شاپ ہے نہ ٹائر پنکچر کا انتظام، واش روم اور دیگر سہولتیں بھی ناپید، پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی انٹرچینج سے نکل کر قریبی شہر جانا پڑتا ہے، شہری پھٹ پڑے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر سیکیورٹی کی تعیناتی کا معاملہ، سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کا 28 جولائی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا، مراسلے کے باوجود وفاقی سیکرٹری مواصلات نے کوئی ایکشن نہ لیا۔
لاہور کے بعد تونسا شریف میں بھی بربریت. وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں خاتون سے بچوں کے سامنے مبینہ زیادتی. 2 ملزموں نے گھر میں گھس کر نشانہ بنایا, دونوں گرفتار. عثمان بزدار کا نوٹس, رپورٹ طلب. موٹر وے ہرن مینار انٹرچینج کے قریب ڈکیتی کی واردات, مقدمہ درج. ملزموں نے سڑک کنارے جھاڑیاں پھینک کر گاڑیوں کو روکا اور لوٹ مار کی. مزاحمت پر فائرنگ بھی کرتے رہے. وزیر اعظم کا مختصر دورہ کوئٹہ, چند گھنٹے بعد اسلام آباد واپسی. بلوچستان کی ترقی کے لیے ترجیحات مرتب کرنے کی ضرورت. اسپیشل پیکج کے حوالے سے مشاورت کریں گے. عمران خان کی بلوچستان اسمبلی کے ارکان اور صوبائی وزراء سے گفتگو. وزیر اعلیٰ جام کمال کی بھی ملاقات, مختلف امور پر تبادلہ خیال. شوگر سبسڈی اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات جاری. تجربہ کار افسروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی گئی. ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی نگرانی کریں گے. احتساب بیورو کا اعلامیہ. چیئرمین جاوید اقبال کی زیر صدارت تاہم اجلاس. پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر حکام کی شرکت. بانی پاکستان محمد علی جناح کی 72ویں برسی. صدر مملکت کی مزار قائد پر حاضری, پھول چڑھائے, فاتحہ خوانی بھی کی. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی مزار پر حاضری. پاک نیوی کے چاک چوبند دستے کی سلامی. پاکستان چھوڑ کر جانے والا ہندو خاندان گھر واپس آ گیا. بھارت میں کوئی سہولت میسر نہیں تھی. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہاں سکون تھا. میرپور ماتھیلو واپس لوٹنے والوں کا اعتراف. کراچی میں گرنے والی عمارت 4 زندگیاں نکل گئی. ٹریفک پولیس اہلکار کی اہلیہ اور بچے بھی شامل. ملبہ ہٹانے کا کام جاری. ملحقہ عمارتوں کو بھی شدید نقصان. لاہور میں خاتون سے زیادتی, کراچی میں بچی کا قتل. جماعت اسلامی کا افسوسناک واقعات کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج. شرکاء کی نعرے بازی. مجرموں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ. کورونا کے وار برقرار, وائرس مزید 5 جانیں لے گیا. ملک بھر میں 3,371 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,795 ہو گئی. پولیتھین بیگز کے استعمال کے خلاف کیس کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا شاپنگ بیگز استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم. ابو ذر سلمان نیازی کی درخواست پر ایس ایس پی آپریشن کو کارروائی کی ہدایت. افغان امن عمل میں پیش رفت. مذاکراتی ٹیم طالبان سے بات چیت کے لیے دوحہ روانہ. آغاز ہفتے کے روز سے ہوگا. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بات کریں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ بابا قوم کی قیادت میں پاکستان خود مختار ریاست بن کر ابھرا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی 72ویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کے پرامن اور ترقی یافتہ پاکستان کا ویژن ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ ہم مل کر اس مقصد کو ضرور حاصل کریں گے اور قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ادھر بدین میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کے لیے وفاق سے 1 بھی روپیہ نہ ملنے کا شکوہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صرف اور صرف 5 گھنٹے کا دورہ کر کے چلے گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ سندھ کے شہری کس حال میں ہیں. ہمیں کوئی اسپیشل پیکج نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے. ہمیں اپنا حق چاہیے, ہمیں اپنا حق دو. ہم تو کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. تاریخی سیلاب ہوا ہے, ہم نے سندھ
हुकूमत के सारे टैक्स इस्तेमाल किए हैं और जरूरत है आज तक कितने टैक्स लेकर आए आज तक आपके लिए वफाक की तरफ एक रुपया नहीं आया जब हम कहते हैं सिंध के अवाम डूब रहे हैं आई मदद करो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हम इनको 300 रुपया भी नहीं दें जैसे कि ये इनका बाप का पैसा है ये इस दीन के अवाम का पैसा है आपको दीन के अवाम को का हक देना पड़ेगा वरना हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे छीन करें Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.